نیم حکیم خطرہ جان تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کیس سناؤں کہ نیم حکیم اور خطرہ آپ کی مردانگی، جی ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو چھاتی کی کچھ کمپلین تھی، کچھ علامات تھی۔ جب ان کا ایکس رے کروایا تو ایکس رے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ فیمیل کا ایکس رے ہو، کسی مرد کا ایکس رے نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے جب ایکس رے کروایا جاتا ہے۔ تو دوبارہ سے کنفرم کیا جا کے ایکس رے ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا یہ اسی بابا جی کا ایکس رے ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہاں جی، دوبارہ سے رپیٹ کروایا کہ ان کی جو چھاتی تھی نا وہ فیمیل جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی حکیم دوائیاں۔ سانس کے مسئلے کے لیے وہ تقریباً پچھلے 15 سے 20 سالوں سے حکیم میڈیکیشن کا استعمال کر رہے، جس کی وجہ سے، جن دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات کی وجہ سے ان کی جو چھاتی تھی، ان کا جو ابھار تھا چھاتی کا، وہ بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے فیمیلز کا ہوتا ہے۔ اس کو یونی میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم گائنیکومیسٹیا کہتے ہیں، کہ جس کے اندر حکیم دوائیوں کی وجہ سے یا بہت ساری دوسری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جگر کی بیماریاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دوائیاں جس کے ہم پیشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں، ان دوائیوں کے استعمال، لانگ ٹرم استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ چھاتی کا سائز میل کے اندر فیمیل کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا ایگزامن کیا تو پتہ چلا ہے کہ ان کو، اور ہسٹری کے مطابق جب ہسٹری لی تو پتہ چلا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں سے بابا جی جو ہیں وہ حکیم میڈیکیشن، ہمارے معاشرے میں حکیم دوائیوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ نیم حکیم ہر گلی میں ہو گئے، تو یہ ایکس رے ایک بولتا ثبوت ہے کہ حکیم دوائیاں آپ کو، بے شک نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، لیکن نیم حکیم جو ہے وہ آپ کی بہت ساری ایسی بیماریاں کر سکتا ہے جو کہ مردانہ، وہ آپ کی خصوصیات کو آپ سے چھین سکتا ہے۔ بہت ساری حکیم دوائیوں کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گردے فیلئر، گردے جو ہیں وہ آپ کے کام کرنا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جگر کام کرنا چھوڑ دے۔ جب بھی دوائی کھائیں تو لازمی یہ چیز دیکھ لیا کریں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ اور بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے دوائیوں کا استعمال نہ کریں۔ اب بابا جی کا جب ایگزامن کیا تو پتہ چلا کہ ان کی چھاتی جو ہے وہ بالکل فیمیل جیسی چھاتی ہے، چھاتی کا ابھار جو ہے وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارا مسئلہ تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ ہم یہ پریشانی میں تھے کہ شاید یہ ایکس رے جو ہے یہ کسی اور کا ایکس رے ہے، یہ بابا جی کا ایکس رے نہیں ہے۔ تو مزید یہی بات میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی آپ دوائی لیں کسی مستند ڈاکٹر سے لیں، اور ساتھ ساتھ اس دوائیوں کے کوئی بھی دوائی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بہت سے کچھ دوسرے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو رپورٹنگ کروانا ضروری ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک دوائی جو ہے وہ کئی سالوں تک استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی بیماری میں آپ کو استعمال کرنی بھی پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ رپورٹنگ کرواتے رہیں اور اپنی بیماری کے اوپر نظر رکھیں۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے، شوگر کے، جو کہ کئی سالوں تک صرف ایک ہی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ان کا بلڈ پریشر اس سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوائیوں کے نقصانات ان کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی رپورٹنگ لازمی کروائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔